سنجانی والی آپشن گورنمنٹ نے دی، وہ پاکستان تحریک انصاف وقتی طور پہ مانی، وہ پھر اس طرح سے نہیں مانی گئی. ابھی کچھ نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور عطا تارڑ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے بھی یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ایسے لوگوں سے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے جو اس قسم کا پروٹیسٹ کرے، اس قسم کا جارحانہ پروٹیسٹ. دیکھیے 2-3 باتیں جو جلدی عرض کرنی ہے، اس لیے کہ سچویشن جو ہے وہ مومنٹ ٹو مومنٹ تبدیل ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اس وقت اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اکسا رہی ہیں کہ ہم یہاں سے عمران خان کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہ اتنا فالس پریمیسز ہے کہ ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ یہ حکومت نے عمران خان نہیں دینا ہے، ان کو یہ عدالتوں نے دینا ہے. اس لیے کہ وہ ایک پروسیس کے تحت جیل میں ہے نا، اسی پروسیس سے نکلیں گے. تو ایک تو یہ بالکل جھوٹ بول کے وہ اپنے ورکرز کو اکسا بھی رہی ہیں، پرووک بھی کر رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یقینی طور پہ محسن نقوی نے کیٹیگوریکلی، انہوں نے بھی اور عطا تارڑ نے بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے بیکاز دے آر کمیٹنگ این اگریشن اگینسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. اور دوسری اور وجہ جو ہے بات چیت نہ کرنے کی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں اس وقت ان میں غیر ملکی شامل ہیں. انہوں نے نام تو ایز سچ نہیں لیا، لیکن عطا تارڑ نے بڑے کھلے لفظوں میں بتایا کہ جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں وہ افغانستان سے آئے ہوئے تھے اور وہ اب پکڑے جانے کے بعد رو رہے ہیں. کسی نے کہا میں دہاڑی پہ آیا ہوں، کسی نے کہا میں افغانستان سے ہوں. 16 سال کا جوان بچہ بھی آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی رعایت ملنے جا رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو ایلینز کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ ڈرائیونگ فورس اس وقت جو ہے جو ان لوگوں کو وہاں قائم رکھے ہوئے ہیں اس میں وہی لوگ ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے عطا تارڑ نے. دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ محسن نقوی صاحب نے ایک اور اچھا کام کر دیا ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، جس کا میں ماتم پہلے بھی کر رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس سے بڑی فالس خبر ہو نہیں سکتی کہ یہ الزام لگایا جائے سوشل میڈیا کی طرف سے کہ جی رینجر کے لوگوں کو تو انہوں نے خود مارا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ مذمت کی ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے اور ایک ابہام کو کلیئر کیا وہ یہ کہ کسی نے سوال کیا وہاں سے کہ جناب یہ آپ نے بھی 6 بندے مار دیے ان کے. اب یہ وہ 3rd کلاس سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں جو پاکستان دشمن ہیں، جو پاکستان کے بے حیا بے شرم لوگ ہیں، جو جعلی خبریں چلا رہے ہیں. کسی نے کہا 9 لاکھ بندہ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ 14 میل لمبا جلوس ہے. یہ سب کچھ سوشل میڈیا کی کارستانیاں جو اپنے ملک کے مفاد کو نہ دیکھیں اور کسی ایک اور پاورز کے یا کسی ایک اور قوت کے انٹرسٹ کو سرو کریں، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا اچھا جی 6 بندے ہم نے مار دیے، لائیے نام دیں کون ہے وہ. اور پھر انہوں نے مثال دی ان کا جو مرتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان کے جنازے ہوتے ہیں، ان کی لاشیں نظر آتی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اس کو اب ترک کر دیں. دوسری بات، اگر مر گئے ہوتے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو یہ تو سڑکوں پہ لاشیں رکھ کے اب تک وہ ماتم ہو رہا ہوتا پاکستان بھر میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کا. اس لیے اتنا بڑا جھوٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا جھوٹ بولیں کہ کسی کو یقین آ جائے جو سین آدمی ہے. میں پی ٹی آئی کے فالوورز کی بات نہیں کر رہا، ان کے لیے تو جو کچھ بشرا بی بی کہہ دیں، جو کچھ خان صاحب کا ٹویٹ کہہ دے، تو یہ جو اندھا پن ہے، یہ جو بالکل آنکھیں بند کر کے کسی بھی جھوٹ کو تسلیم کر کے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا جو ہے، یہ سینٹی نہیں ہے. یہ بالکل سینٹی نہیں ہے. یہ میری اپنی اولاد ہو تو میں اس کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ حقائق کچھ عقل کا استعمال کر لیں. اگر انہوں نے لاشیں گرانی ہوتی اور یہ فیصلہ ہو گیا ہوتا کہ لاشیں گرانی ہے، تو گرتی اٹک کے پل پہ، یا پھر گرتی حقلہ پہ، یا پھر گرتی 26 نمبر چنگی پہ. ڈی چوک تک آنے کی وہ مہلت نہ دیتے ان کو، نہ اتنی ہمت دیتے. تو اینی وے، جو 2 فیڈرل منسٹر اس وقت انٹیریئر منسٹر بھی تھے اور منسٹر آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ بھی تھے، وہ انہوں نے 2-3-4 باتیں بالکل کلیئر کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا کی جعلی خبروں پر نہ جائیں. ٹھیک. دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب نیگوسیشن کی سٹیج گزر گئی ہے. دیکھیں نا، جب آپ سب کچھ کرنے کے بعد کہیں کہ اچھا آؤ ہم ذرا گل کر لیے سی، تو یہ کوئی نہیں مانے گا، نہ ماننا چاہیے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسی مثال بننے جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ کیا تارڑ نے بھی. اس نے کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم نے بندے پکڑے ہیں یہ آرام سے گھر چلے جائیں گے، یہ تو جائیں بھول. اصل خرابی کیا ہوئی ہے کہ یہ جو اقدامات کل اور آج میں ہوئے ہیں، اس نے ان کی فیٹ سیل کر دی ہے جو آلریڈی فوج کے پاس ہیں، جن کے ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ ان کے لیے مشکلات اور بڑھا دی ہیں انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ ذرا توجہ سے سنیں یہ بات میں, آئی ہوپ کہ ایوری بڈی انڈرسٹینڈ دیٹ. جب آرٹیکل 245 کے تحت فوج آ گئی ہوئی ہے, رینجر ڈپلائیڈ ہے, اس کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے. یاد رکھیے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں, بیکاز اٹیکنگ دیز فورسز وڈ بی اٹیکنگ دا آرمی. اس کا کیس کہاں چلے گا؟ یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ جو ماضی میں ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے اوپر, ٹماٹروں کی قیمت تک کے اوپر سو موٹو لے لیتے تھے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں, اینڈ ہو از ڈوئنگ اٹ, ویئر آر دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال ہے ان سے کہ اب آپ کہاں ہیں؟ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تحت ہی تو سارا کچھ کنڈکٹ کیا گیا, کہ ان کو وقت سے بتایا گیا کہ دیکھیں یہ ان کا آرڈر ہے, آپ اس کے مطابق چلیں. انہوں نے پرواہ کی اس کی. لیکن بخاری صاحب یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت تو ڈی چوک پہنچنے کی تیاری میں ہے. آپ نے دیکھا کبھی اس طرح کا احتجاج کہ پولیس والوں کی وردیاں چھین کے پہن لیں آپ؟ یہ وہی حرکت ہے نا جو کور کمانڈر کے گھر پہ ہوئی تھی. اور خدا کے واسطے کوئی عقل کریں, کچھ ایسا کریں جو بیئریبل ہو, جو ٹالریٹ ہو جائے. آپ ساری لیمٹس کراس کر رہے ہیں, تو دوسری طرف سے بھی پرووک کر رہے ہیں آپ کہ اتنا ہی اسٹرانگ ایکشن آئے. اور میں نے کہا ہے کہ اس وقت ایج پوائنٹ کے اوپر ہے. They are on a red line, both of them. بالکل. It's a question of either you or me. بالکل. اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ واضح بتا دیا کہ جو ڈی چوک آئے گا وہ گرفتار ہوگا. ابھی اس پر مزید بھی بخاری صاحب ایک اور میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے, اب آگے معاملات آپ کو کیا لگ رہا ہے, بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا حکومت واقعی کنٹرول سنبھال کر معاملات ٹھیک کر سکتی ہے؟ دیکھیے حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم جس حد تک ٹالریٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. انہوں نے اپنی پیشنس ثابت کر دی ہے. اب اس کے بعد اگر پی ٹی آئی تل گئی ہوئی ہے کچھ کرنے کے اوپر, تو there is no way out. غیر ملکی خبر ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے امکانات ہیں. بخاری صاحب اب اس چینج کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے کوئی امکانات واقعی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے جو ہی اسرائیل کو تھوڑی سی ہیٹ پہنچنی شروع ہوئی ہے, ساتھ ہی جنگ بندی بھی آ گئی ہے. آپ نے دیکھا نا کہ لبنان کی طرف سے جو ریزسٹنس ہوئی, اس کے اندر کیسے بلیڈ کرنا شروع کیا انہوں نے. 6 ٹینک تباہ ہوئے ان کے, 12 فوجی مارے گئے ان کے. تو اچانک ان کو یاد آ گیا کہ نہیں امریکہ کے پیٹ میں بھی بروڑ شروع ہو گئے, فرانس کے پیٹ میں بھی بروڑ شروع ہو گئے, اور جنگ بندی وہ فائنل ہوگی. وہ اسرائیلی جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں, جن کی ناکوں سے دھواں اور پتہ نہیں کیا کہاں سے کیا نکلتا تھا, وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے فلسطینیوں کے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑے امکانات پیدا ہو گئے ہیں, تو سارے مسائل حل ہو گئے ہیں, یہ تو اب ہونے والا ہے. ایک تو یہ منافقت جو ہے نا مغربی ممالک کی. لیکن میں پھر دکھ سے کہتا ہوں یہ سارے تو رہے ہیں, ساڈے کتنے نے؟ ویئر آر آور لیڈرز؟ یعنی جنگ بندی بھی اگر کرانی ہے تو وہ ویسٹ نے کرانی ہے, ہم کہیں نہیں ہیں. ایک تو یہ بہت خوفناک بات ہے, اس پر مجھے مسلمان ہونے پر شرمندگی تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کی عقل کے اوپر مجھے بہت حیرت بھی ہے اور بہت تکلیف بھی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ حزب اللہ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا. جی حزب اللہ نے ابھی اس کی طرف سے خاموشی ہے. لبنان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جنگ بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں. ایک یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے دنیا کو یقین دلایا کہ ہم نے غزہ کو قبرستان بنا دیا ہے. وہاں تو there is not a bird which flutters, بٹ ایسا نہیں ہے. آج رفح میں حماس نے جو کاروائی کی ہے اس کے اوپر کتنی تعداد میں اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں وہ ابھی بعد میں پتہ چلے گا. دیٹ مینس کہ غزہ کے قبرستان میں بھی حماس کی ریزسٹنس ابھی تک جاری ہے. یہ میرے خیال سے ان تمام قوموں کو جو آزادی کی جنگ لڑتی ہیں, یہ ان کے لیے پیٹرنز بن رہے ہیں.